بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ زمین کب روتی ہے، کیوں روتی ہے اور کس وجہ سے روتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے کیا حدیث مبارکہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب جانیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ تمام لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں بشمول جن و انس جو کچھ بھی تخلیق فرمایا تو ساتھ ہی ہر شے کو سماعت اور قوت گویائی بھی عطا فرمائی، اور ہر چیز جو اللہ پاک نے پیدا کی اپنی اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہے، اور جب اللہ پاک ان کو اپنی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی ادا کرتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ سے اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انس سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اب زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی اور غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بیان کیا کہ دو موقع ایسے ہیں جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا یہ کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے تو مقتول کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکار اٹھتی ہے کہ یا الہی، مجھے اجازت دے کہ میں اس قاتل کو ابھی نکل جاؤں، تو آواز آتی ہے صبر رکھ، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا یہ کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ساتھ ہی زمین زارو کتار روتی ہے اور کہتی ہے یا الہی، مجھے اجازت دے کہ میں اسے نگل لوں، آواز آتی ہے تھوڑا صبر رکھ، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے۔ اس گناہ کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا پاس نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں اپنی ذلت و رسوائی کا خوف نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے حمیت جس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو، اس حرکت قبیح کے ارتکاب کا مجرم ہو سکتا ہے۔ زنا کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو کہ وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہروی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زنا کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا تو دور، اس کے قریب جانا یہ خود بھی قبیح اور دوسرے مقاصد کے اعتبار سے بھی قبیح تر ہے۔ ہزار بار لائق کے مذمت ہے، افراد کے روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہے، روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرتی مرتبے کے لحاظ سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ نہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا وہ قحط میں گرفتار ہو جائے گی، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے وہ زوم میں گرفتار ہو جائے گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا دے گی۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی آئے گی اور اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، اپنے حساب کتاب میں سختی دیکھے گا اور عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرط یہ کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے
تو اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جن سے سانپ، بچھو اور آگ کے شعلے نکل کر اس پر حملہ کرتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹی تقریر کرنے والا، اور نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا سے انسان کی 80 سالہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں زانیوں کے لیے ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا، اور اس کا نام حاویہ ہے۔ اس کا اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائیں۔ زنا کی سزا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، تاکہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لے۔ دوستو، اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث سناتے ہیں کہ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے قتل کی سزا جہنم ہے۔ اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت، خون ریزی، فتنہ و فساد اور ناحق کسی کا خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے انہیں ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ ایک بار اس میں ملوث ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور کابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دیجئے کہ ان دونوں نے جب بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب کابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس نے کہا اللہ پرہیزگاروں کی ہی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالموں کے لیے یہی سزا ہے۔ آخر اس کے یعنی کابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کی ہی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے کمبختی، مجھ سے اتنا بھی نہ ہوا کہ میں اس کوے جیسا ہی ہو جاتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہو گیا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچا لی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ملک میں بہت سے لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک راہ پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔